حضرت امام محمد باقر سے منسوب بہار الانوار جو ہماری بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ایک روایت درج ہے، نکیر اور منکر آئیں گے، سوالات کریں گے۔ موضوع ذہن میں رکھے، ہم اصلاح معاشرے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے مختلف اجزاء ہیں یہ۔ نکیر منکر آئیں گے، نکیر منکر آ کے صاحب قبر سے سوالات شروع کریں گے۔ جو بہت مضبوط ایمان رکھتے ہوں گے، صاف ستھرا عمل اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے، وہ بغیر کسی لکنت کے جواب دیتے چلے جائیں گے۔ رکھا جائے گا ان کو ایک کونے میں۔ جو کبھی اچھا عمل کبھی برا عمل ملا جلا ہم لوگوں کی طرح کرتے رہے ہیں، وہ گھبرا جائیں گے۔ وہ گھبرا جائیں گے، وہ کہیں گے، جب اللہ کے بارے میں سوال ہوگا وہ کہیں گے اللہ ایک ہے، لیکن پھر اس کے بعد گھبراہٹ میں شکار ہو کر کہیں گے آپ ہی تو اللہ ہیں۔ یعنی مختلف تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ وہ ان کے جوابات تسلی بخش نہیں ہوں گے، اور جو گنہگار ہیں ظاہر ان سے کوئی جواب بن نہیں پڑے گا، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہ ان کی زبانوں میں مکمل طور پر لکنت پیدا ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے۔ وہ انفرادی اعمال کے سوال کے بعد اس شخص سے جس نے پہلے فر جواب دیا تھا، اللہ کو ایک مانا، رسول کو رسول مانا، رسول کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو برحق مانا، اور اس کے تمام اوامر و نواہی کو درست جانا اور اپنی توانائی کے مطابق عمل کیا، اسے بلایا جائے گا، بار دیگر بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد ایک سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ بھائی ماشاءاللہ تم نے سوالات کے بڑے اچھے جوابات دیے، انفرادی سطح پر تم نے بہت اچھے اعمال کیے، تمہارا عقیدہ بھی درست تھا، تم نے اعمال بھی صحیح انجام دیے، لیکن ایک سوال آخری تم سے یہ ہوگا، تم یاد کرو تمہاری زندگی میں فلاں دن آیا تھا، اس دن کے فلاں وقت فلاں ساعت میں تمہارے سامنے ایک آدمی کی حق تلفی ہو رہی تھی، تمہارے جیسے ایک شخص کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس کی عزت خطرے میں تھی، اس کا مال خطرے میں تھا، اس کی جان خطرے میں تھی، اور تم میں اتنی توانائی تھی کہ اس کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کرتے۔ اگر تم صدا بلند کرتے تو تمہارے جیسے اور کئی لوگوں کی صدائیں تمہاری صدا میں شامل ہو جاتی، اور یوں ظالم اپنے ہاتھ ظلم سے روکنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن تم نے اپنی نماز پر بھروسہ کیا، اپنے روزے پر بھروسہ کیا، تمہاری نظر صرف اپنی عاقبت پر رہی۔ یہ اسلامی معاشرے کی وہ خصوصیت نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء روئے زمین کے اوپر روب عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ اسلام تو اس لیے آیا تھا کہ ایک شخص اگر اچھا ہے تو وہ صرف اپنے اوپر نظر نہ رکھے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، دوسرے میں نظر آنے والے مفاسد پر بھی وہ توجہ دیتا اور ان مفاسد کی اصلاح کی کوشش کرتا۔ لہذا وہ شخص جب اس سلسلے میں جواب نہیں دے سکے گا تو دو فرشتے جو اس کی سزا ہے اس سزا کا فیصلہ سنائیں گے کہ تمہاری کم سے کم جو سزا مقرر ہوئی ہے، جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 100 تازیانے تمہارے اوپر برسے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایک تازیانہ موقع پر مارا جائے گا، یہ بہار الانوار کی روایت ہے، ایک تازیانہ اس کی پشت کے اوپر مارا جائے گا، جس کے اثر سے اس کی پوری قبر شعلوں کی زد میں آ جائے گی، اور پھر کافی عرصے تک
آتش زدگی کی یہ کیفیت اس میں رہے گی. ایک تازیانے کا یہ اثر ہوگا تو 100 تازیانے جس کے نتیجے میں اس طرح کے شعلے بلند ہوں گے، وہ اس شخص کے لیے کہ جو نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، جو اوامر کو چھوڑتا نہیں ہے اور منہیات میں پڑتا نہیں ہے، لیکن صرف اپنی فکر کرتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا. اسلام کی خوبی اور اسپرٹ یہی ہے کہ اگر آپ درست ہیں قانے نہ ہو جائیں، دوسروں کی درستگی کے اوپر توجہ دیں. آپ اچھے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ اچھے ہیں، آپ کے پڑوسیوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ اچھے ہیں، آپ کے شہریوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اچھائی کا یہ سلسلہ آپ کی اپنی توانائی جتنی ہے اسے آگے بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے.